فَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جب ان پر ان کے ان اعمال کی وجہ سے جو یہ پہلے کر چکے ہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس مضمون کی قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں، لیکن اس وقت میں ان میں سے صرف ایک پر اکتفا کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا انسان کا مستقبل، اس کا فیوچر پہلے سے طے شدہ ہے یا وہ اسے اپنے ہاتھوں سے جیسا جی چاہے متشکل کر سکتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ جواب اس کا سورہ حشر میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے جماعت مومنین، تمہیں چاہیے کہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے رہو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ اپنے کل کے لیے آج کیا کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات میں اس سے زیادہ وضاحت سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہر انسان اپنا مستقبل خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، غور سے سنیے عزیزان من، بڑا مقدس یہ عقیدہ بنایا جاتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس قسم کا عقیدہ کفر اور شرک ہے۔ سورہ انعام میں ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، ان مشرکین سے پوچھو تو یہ فوراً کہہ دیں گے کہ واہ، ہم اپنے اس کھیل کے ذمہ دار خود تھوڑے ہیں، اگر خدا کو ایسا منظور ہوتا تو ہم یا ہمارے آباء و اجداد کبھی مشرکانہ طرز عمل اختیار نہ کرتے۔ یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے، انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اس مضمون کی کئی ایک اور آیات ہیں برادران عزیز۔ ان آیات سے واضح رہے کہ میرا ایک خطاب تھا ایک کنونشن میں، خدا کی مرضی یا تقدیر کا عقیدہ۔ میں نے اس میں تفصیل سے سارے قرآن کریم کی آیات کو سامنے لا کر یہ بتایا تھا کہ جن آیات سے غلطی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان مجبور واقع ہوا ہے، وہ آیات صحیح طور پر نہیں سمجھی جاتی۔ قرآن کریم سے اگر ان کی وضاحت مانگی جائے تو وہ خود اس چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اور بات تو یہ ہے کہ یہ سارا مقافات عمل کا عقیدہ، یہ ساری جزا و سزا، یہ سارے کا سارا حشر و نشر، یہ سب اس میں ہے کہ انسان اپنے عمل کا آپ ذمہ دار ہے۔ اگر یہ مشین کی طرح مجبور محض ہے تو پھر اس کو سزا کاہے کی اور اس کی جزا کاہے کی؟ جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، سانپ اگر ڈس کر کسی کو مار دیتا ہے، ہلاک کرتا ہے، تو دنیاوی عدالت تو ایک طرف رہی، خدا کی عدالت بھی اس پر مواخذہ نہیں کرتی، کیونکہ وہ مجبور ہوتا ہے۔ اور اگر انسان بھی مجبور ہوتا ہے تو اس کے قتل کو جرم قرار دے کر اس کو سزا یہاں بھی دی جاتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اور خدا کہتا ہے کہ ہم اسے جہنم میں بھی بھیجیں گے۔ اس لیے ان آیات سے واضح ہے کہ قرآن کریم نے کس طرح اس باطل نظریہ کی تردید کی کہ انسان مجبور محض ہے، جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، یا انسان کا مستقبل پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، یہ اس کی تعمیر اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتا۔ بالفاظ دیگر قرآن کریم نے عقیدہ تقدیر کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی۔ اسی کا نتیجہ تھے کہ جس قوم نے اپنی نگاہ میں یہ تبدیلی پیدا کر دی تھی، اس نے نہ صرف اپنی تقدیر کو سنوارا بلکہ زمانے کی تقدیروں کا رخ موڑ دیا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھنے اور اپنا مستقبل آپ تعمیر کرنے کے لیے مسلسل جہاد اور فہم تغذات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان سمجھ لے کہ وہ اپنے ہر فیصلہ اور عمل کا ذمہ دار آپ ہے
تو اسے ایک قدم اٹھانے سے پیشتر 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے، اور جب اسے اس کا علم ہو کہ وہ صرف اسی کا مستحق ہے جس کے لیے اس نے خود محنت کی ہو، تو اس کی زندگی جوئے شیرو شیشے پیشہ ہو سنگے گراں کی فرہادیت کا مرکب ہوتی ہے۔ لیکن کام چور، سہل انگار، تان انسان، دوسروں کی کمائی پر عیش اڑانے والے، اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں کے سر تھوپنے کے عادی، اور محنت ہی نہیں بلکہ سوچنے سمجھنے کی زحمت بھی برداشت نہ کرنے کے خوگر انسان اس قدر مسلسل صحیح و عمل کی زندگی کو کیسے گوارا کرتے؟ اس لیے ان کی سوچی سمجھی تدبیر یہ تھی کہ جس نظریے نے ان کی تاناسانیاں چھین لی ہیں، اس نظریے کو بدل کر پھر سے اسی افسانہ کوہن کا احیاء کر دیا جائے، اور اس عقیدے کو حقیقت قرار دے دیا جائے کہ سب کام اپنے کرنے تقدیر کے حوالے، نزدیک عارفوں کے تدبیر ہے تو یہ ہے تدبیر ہوئی نا۔ ہاں، چنانچہ انہوں نے یہ کیا، اور ایسی سادگی اور پرکاری سے کیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ تبدیلی کیسے ہو گئی۔ ان کی یہ تدبیر کس قدر محکم اور دور رس تھی، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ قرآن کریم نے ایمان کے 5 اجزاء بتائے تھے، یعنی اللہ، ملائکہ، کتب، رسل اور آخرت پر ایمان، لیکن اب ان اجزائے ایمان میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا، اور مسلمان ہونے کی یہ شرط قرار پا گئی کہ وہ یہ کہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتب ہی و رسل ہی والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی و ما بعد الموت، یعنی تقدیر کا وہ باطل عقیدہ جسے قرآن نے مٹایا تھا اب مسلمانوں کا جزو ایمان بن گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اقبال کے الفاظ میں عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ آٹھواں افسانہ۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ دین میں اتنی بڑی بنیادی تبدیلی کا، جسے میں نے ابھی ابھی تقدیر کے افسانے کے عنوان سے بیان کیا ہے، بالآخر جذبہ محرکہ کیا ہے؟ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ تاریخ کے طالب العلم کے لیے اس جذبہ محرکہ کا سراغ پا لینا چندہ مشکل نہیں۔ یہ سراغ اسے ایک اور افسانے میں ملے گا جس کے بغیر یہ پلاٹ مکمل نہیں ہو سکتے۔ اسے ذرا غور سے سنیں۔ خدا نے انسان کو پیدا کیا تو جس ساز و سامان پر اس کی زندگی کا انحصار تھا اسے بھی اس کے ساتھ، بلکہ اس کی پیدائش سے بھی پہلے اب خود فراہم کر دیا۔ یہ سامان کیا تھا؟ ہوا، پانی، روشنی، حرارت اور خوراک جس کے ذخیرے زمین میں مدفون۔ اس نے یہ سامان بیس از خود فراہم کر دیا اور انسانوں سے کہہ دیا کہ یہ تمام ذی حیات کے لیے مشترکہ سامان زندگی ہے۔ اگر کسی نے اس پر ایسے بند لگا دیے جس سے دوسرے انسان اس سے محروم رہ گئے تو اس سے بڑا ظالم، غاصب اور نوع انسان کا دشمن کوئی اور نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب انسان اس نظریے کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے جسے قرآن نے آدم کی جنت ارضی سے تعبیر کیا ہے، تو سامان زیست سب کی مشترکہ متاع تھا۔ اس میں میری اور تیری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جسے جس وقت اور جہاں بھی بھوک لگتی وہ سیر ہو کر کھا لیتا، لیکن اس میں ایک شرط ضروری تھی۔ انسان کو ہوا، روشنی، حرارت اور پانی تو بلا محنت و مشقت مل جاتا تھا، لیکن زمین سے خوراک نکالنے کے لیے اسے محنت کرنی پڑتی۔ جو لوگ محنت سے جی چرانا چاہتے تھے
وہ ہر وقت اسی فکر میں غلطاؤں پیچا رہتے